بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قریش مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغام حق کا راستہ روکنے کے لیے کون کون سے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ ابتدائے اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے اولین مسلمانوں پر قریش نے اس قدر ظلم و ستم کیے کہ نہ صرف وہ اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں بلکہ ان کا حشر دیکھ کر کوئی شخص اگر اسلام قبول کرنا بھی چاہے تو وہ یہ سوچ بھی نہ سکے۔ ابو لہب کا چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق تھا، اس لیے پیغمبر کو تنگ کرنے کی ذمہ داری اس نے اپنے ذمے لی، جس کی تمام تر تفصیلات ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ یہ تو ایک مجموعی طور پہ قریش والوں نے ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کیا، مگر صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی باقاعدہ ایک طریقہ اختیار کیا کہ اسلام کا پیغام یہیں ختم ہو جائے، یہیں فنا ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے کئی طریقے استعمال کیے۔ سب سے پہلے تو قریش والوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز قرآن کریم تھا کہ ایک طرف تو قرآن کی سچائی پر وہ خود ایمان رکھتے ہیں، مگر دوسری طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کو ہم نہیں روک سکتے جب تک کہ قرآن کو ختم نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہم کتنا ہی سمجھائیں کسی کو، کتنا ہی اس کے کان میں جادو پھونکیں، لیکن جب قرآن کوئی سنتا ہے تو ایک مرتبہ وہ بدل جاتا ہے۔ چنانچہ قریش نے ایک خاص مہم شروع کی کہ جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر بھی مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں، اور اس میں سب سے پہلے چیز یہ تھی کہ قرآن کو سننے پہ پابندی لگائی۔ قریش نے ساری کوشش کی کہ لوگ کسی طرح بھی قرآن کو نہ سننے پائیں۔ چنانچہ قرآن خود کہتا ہے، یہ لوگ پکار پکار کے کہتے ہیں کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، خبردار اس قرآن کی آواز تمہارے کانوں میں نہ جانے پائے۔ پہلی پابندی تو انہوں نے یہ لگائی کہ عام طور پہ مشہور کر دیا کہ اس قرآن کو نہ سنو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد دوسری کوشش انہوں نے یہ کی کہ جب پیغمبر اسلام تلاوت قرآن کریں تو پیغمبر اسلام کی تلاوت قرآن میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ اس کے لیے دو طریقے اختیار کیے۔ پہلا طریقہ تو یہ کہ جس کو قریش تو مانتے تھے اور اسلام بھی اس کو ایک طرح سے مانتا ہے، کسی کو نظر لگانا، جیسا کہ صحیح بخاری میں باب الطب کی حدیث نمبر 5299 میں آیا ہے، العین حق، یعنی چشم بد ایک حقیقت ہے۔ اور آج بھی باقاعدہ جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کو بہت غور سے دیکھیں یا گور کے دیکھیں، جو کنسنٹریشن کہلاتا ہے، بہرحال اس میں حقیقت ہو یا نہ ہو، قریش کے لوگوں کو اس پہ یقین کامل تھا کہ اگر مسلسل کسی کو بیٹھ کے دیکھتے رہو تو پھر نظر لگ جاتی ہے، وہ انسان اس کام سے رک جاتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ قریش کے پاس بھی تصور تھا، اور اسلام میں بھی یہ چیز ہے کہ کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نگاہوں میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ جب پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے تو اس وقت موقع ملتا تھا قریش کو پیغمبر اسلام کے قریب بیٹھنے کا، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت دو جگہ ہوتی تھی، خانہ کعبہ کے قریب مجمع عام میں یا اپنے گھر میں رات کی تاریکی میں۔ وہ موقع تو ایسا ہے کہ قریش پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہیں جا سکتے ہیں، مگر دن کو جب اللہ کے رسول خانہ کعبہ کے قریب بیٹھتے ہیں تو قریش نے یہ ایک طریقہ بنا لیا تھا کہ پیغمبر اسلام کو مسلسل گورتے رہتے ہیں تاکہ ہم میں سے کسی کی نظر لگ جائے پیغمبر کو، اور پیغمبر جو اس انداز سے تلاوت قرآن کر رہے ہیں وہ یہ تلاوت قرآن نہ کر پائیں۔ یہ تو تمام روایتوں میں ہے، اور بعض روایتوں میں اس سے زیادہ ہے۔ وہ یہ کہ عرب کے کچھ علاقے مشہور تھے، وہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو نظر لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اندر یہ طاقت پیدا کر لی تھی۔ باقاعدہ طور پر ان کو پیسے دے کے بلوایا گیا، 4 یا 5 آدمیوں کی ایک جماعت کو جو نظر لگانے کے لیے آئے، اور ان کا کام یہ تھا کہ تم مکے میں بیٹھ جاؤ خانہ کعبہ کے قریب، جب محمد تلاوت کریں تو ان کو نظر لگانے کی کوشش کرو۔ قرآن کریم کی سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اس بات کی طرف یوں اشارہ کرتی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اے حبیب یہ لوگ جو کافر ہیں یہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔
یہ تمہیں نظر لگانا چاہتے ہیں۔ اور کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ لما سامع الذکر، جب ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پہنچتی ہے، جیسے ہی یہ قرآن سنتے ہیں تو دوڑ کے آتے ہیں کہ پھر پیغمبر نے قرآن شروع کیا، ان کو نظر لگا دینا، تاکہ پیغمبر کی زبان سے قرآن نہ نکلے اور پیغمبر کی آواز ختم ہو کے رہ جائے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آدمی پاگل ہے، معاذ اللہ۔ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا، اور دوسری جانب یہ طریقہ اختیار کیا کہ ادھر پیغمبر اسلام تلاوت قرآن شروع کریں، نظر لگانے والے اپنے کام میں لگے ہیں، اور اتنی زور زور سے تالیاں بجائی جائیں، اتنا شور ہو، اتنا ہنگامہ ہو کہ کسی آدمی کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ چنانچہ باقاعدہ تالیاں پیٹی جاتی تھیں تلاوت قرآن کے مقابلے میں۔ ادھر تلاوت قرآن ختم ہوئی، حالات ٹھیک ہو گئے، ادھر پیغمبر اسلام نے کوئی آیت شروع کی، پھر تالیاں پیٹی گئیں۔ تو ایک طرف نظر لگانے والے بیٹھے ہیں، دوسری طرف تالیاں پیٹنے والے بیٹھے ہیں، اور تیسری طرف یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ نضر ابن حارث بہت بڑا سردار اور تجارت کرنے والا، وہ اپنا تجارتی قافلہ لے کے شام گیا، تو اتفاق سے اس وقت شام والوں کا کوئی تہوار بھی چل رہا تھا، وہ جشن منا رہے تھے۔ وہ تہوار اس نے دیکھا، اور جب وہاں سے وہ مکہ میں واپس آیا اور مکہ کے باقی سرداروں کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ باقاعدہ طور پر مکہ کے 14 کافروں کی ایک کمیٹی تھی، جس کی میٹنگ ہوا کرتی تھی ہر ہفتے 2 ہفتے بعد کہ پیغمبر اسلام کی تبلیغ کو روکنے میں کیا کامیابی ہوئی۔ یہ بھی اس 14 رکنی کمیٹی میں تھا، اور جب یہ آیا تو اس کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوا تو پتہ چلا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ نظر لگانے والے ناکام ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو نظر لگانے والی سکیم فیل ہو گئی، تالیاں بجانے والی سکیم بھی فیل ہو گئی۔ وہ اس لیے فیل ہو گئی کہ قریش کے پاس ایک اصول تھا کہ خانہ کعبہ کے قریب جو زمین تھی وہ مختلف قبیلوں میں تقسیم کی ہوئی تھی، ہر قبیلے والا اپنے حصے کا مالک ہے، اس میں کوئی دوسرا دخل نہیں دے سکتا۔ یہ تالیاں بجانے والے جتنا بھی قریب جائیں وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے جہاں سے خاندان بنی ہاشم کی حد شروع ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ کسی دوسرے کے حصے میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف اگر تالیاں بجانے والے ہوں تو ٹھیک ہے کہ نہ کوئی قریب آئے گا نہ سنے گا، لیکن جب پیغمبر اسلام بیٹھے ہیں، چاروں طرف کا علاقہ خالی پڑا ہے اور اس کے باہر تالیاں بجانے والے کھڑے ہیں، تو ایک تو یہ کہ اتنا اثر نہیں ہوگا، جو پیغمبر اسلام کے قریب پہنچ گیا وہ پیغمبر کا کلام سن لے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ چیز خود لوگوں کو تعجب میں ڈالے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک آدمی تنہا ایک بڑے علاقے میں بیٹھا ہے، اس کے قریب جانے کی ہمت کوئی نہیں کر رہا، سب دور کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے ہیں۔ چنانچہ ان کی یہ تالیاں بجانے والی سکیم بھی مکمل کامیاب نہ ہو سکی۔ نضر ابن حارث نے سنا کہ یہ ہوا ہے، کہا کہ اچھا پھر ایک طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ابھی میں شام گیا تھا، جب میں شام پہنچا تو وہاں پہ ان کا ایک تہوار چل رہا تھا، اس میں قسم قسم کے تماشے ہو رہے تھے، ناچ بھی ہو رہا ہے، گانا بھی ہو رہا ہے، کشتی بھی ہو رہی ہے، گھوڑ دوڑ بھی ہو رہی ہے، جوا بھی ہو رہا ہے، جو جشن میں تہواروں میں ہوتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ رش نہ ناچ میں ہے نہ گانے میں ہے، سب سے زیادہ رش کچھ ایرانیوں کے پاس ہے۔ میں قریب پہنچا کہ یہ ایرانیوں کے پاس اتنا رش کیوں ہے، کیونکہ جوا چھوڑ کر جواری یہاں پہ آئے بڑا مشکل ہے، ناچ اور گانا چھوڑ کر کوئی آدمی یہاں آئے بڑا مشکل ہے۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ کچھ ایرانی ہیں، ان کو کچھ قصے اور کہانیاں یاد ہیں، رستم اور اسفندیار کی کہانیاں جو ایران کے پرانے بادشاہ تھے، اور ایک خاص سٹائل بیان کرنے کا کہ بندے کو سن کر لگتا ہے کہ میں اس زمانے میں پہنچ گیا ہوں۔ تو یہ بالکل نئی چیز تھی شام والوں کے لیے کہ ناچ تو سارا سال دیکھتے رہتے ہیں، گانا تو سارا سال سنتے رہتے ہیں، جوا تو ہمیشہ کھیل سکتے ہیں، مگر یہ جو لوگ آئے ہیں ایران سے یہ تو سارا سال نہیں آتے ہیں، چند دنوں کے لیے آئے ہیں پھر چلے جائیں گے۔ چنانچہ سارا شام کودا پڑا جا رہا تھا۔ تو اب یہ نضر ابن حارث مشورہ دے رہا ہے کہ اب تک مکے میں کسی آدمی نے وہ چیز نہیں سنی، اگر ہم ان لوگوں کو دعوت دے کے یہاں بلائیں اور ان کو کہیں کہ تم اپنے قصے کہانیاں یہاں سناؤ تو یہ ایک نئی چیز ہے، سب لوگ دوڑ کے چلے جائیں گے کہ محمد کا کلام تو سنتے رہتے ہیں اور اس کے کلام سے زیادہ اثر ہوگا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، چنانچہ باقاعدہ خط لکھا گیا، ایک وفد گیا
اور ایران کے ان داستاں گو لوگوں کو دعوت دے کے لایا گیا۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف حرم کے علاقے میں باقاعدہ ان کے لیے ایک جگہ مخصوص کی گئی، اور یہ لوگ جب آئے تو اپنے ساتھ ایران کی رقاصاؤں اور ایران کی گلوکاروں کو بھی لے کر آئے۔ باقاعدہ ایک پورا وفد بن کے آیا، جس طرح ثقافتی وفد بنا کرتے ہیں، کہانی والے، ناچنے والے، گانے والے، پورا ایک وفد بن کے آیا۔ مکے والوں کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی، چنانچہ لوگ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے دوڑ دوڑ کے وہاں پہ جا رہے ہیں، مگر 2-4 دن کی بہار تھی، اس کے بعد بری طرح سے فیل ہوئی اور سارے کا سارا مجمع واپس یہاں پہ آنے لگا۔ جب یہ منظر دیکھا قریش والوں نے تو اب وہ اور گھبرا گئے۔ یہ تو آخری ترکیب تھی ان کے ہاتھ میں۔ آخرکار ایک عجیب بات ہوئی۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کے پیشکش کی کہ میں پیسے دیتا ہوں، ایسا کرو کہ یہ جتنے لوگ پیغمبر کے قریب بیٹھ کے قرآن سنتے ہیں، ایک ایک کنیز گانے والی اور ناچنے والی ایک ایک آدمی کے پیچھے لگا دو، اس کے پیسے میں دیتا ہوں۔ چنانچہ 200-400 کے قریب گانے والی اور ناچنے والی کنیزوں کو باہر سے بلایا گیا اور ان کو پیسے دیے گئے کہ تمہارا کام فلاں آدمی کے گھر کے باہر جا کے بیٹھ جانا ہے، اس طرح سے اپنے گانے میں اس کو گھیرنا ہے کہ وہ گھر سے نکل کے حرم میں آنے کی ہمت نہ کرے۔ قرآن کریم کی سورہ لقمان کی 6 آیت میں اس بات کا ذکر یوں ملتا ہے، اور انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ نادانی میں لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کریں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں، ایسے لوگوں کے لیے ذلت میں ڈالنے والا عذاب ہوگا۔ اس سے مراد وہی قریش کے سردار ہیں جنہوں نے پیسے دیے تھے تاکہ ناچنے والی اور گانے والی عورتیں ایک ایک ایسے انسان پہ مقرر کی جائیں کہ جو اسلام کے قریب جا رہا ہے۔ تو یہ قریش نے چوتھا منصوبہ بنایا کہ جب دیکھا کہ قصے کہانی سے کام نہیں چلا تو ایک ایک ایسے آدمی کہ جو اسلام کے قریب آ سکتے ہیں کہ سروں پر ایک ایک عورت کو مقرر کر دیا گیا، مگر یہ سکیم بھی ناکام ہو گئی اور اسلام پھیلتا چلا گیا۔ ہر طرف سے ناکامی کے بعد قریش نے سوچا کہ اب اسی قرآن میں مسلمانوں کو چکرا دو۔ خود قرآن کی 2 آیتیں بتا رہی ہیں کہ قریش نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ سورہ شورا میں ارشاد ہو رہا ہے، ان لوگوں کا طریقہ یہ بن گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں اور فضول قسم کی بحث شروع کر دیتے ہیں آیات قرآنی پر۔ اب یہ مسلمان جو دائرہ اسلامی میں آئے ہیں، نہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں، نہ قرآن کے ماہر ہیں، نہ عربی زبان کے ماہر ہیں، ان میں تو کچھ ایسے ہیں جو عجمی ہیں، مگر ان کو گھیر کے بیٹھ جانا اور قرآن کی وہ آیتیں جو ساری دنیا میں انقلاب لا رہی ہیں اس پر بحث کرنا۔ پھر ارشاد ہوا کہ ایسے بھی لوگ ہیں قریش کے اندر جو ہماری آیتوں کے الٹے معنی بتاتے ہیں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے وہ اس میں سے کچھ اور معنی نکالتے ہیں اور مسلمانوں کے ذہن کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے قریش نے باقاعدہ اپنے ہاں کچھ ٹیمیں بنا دیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ قرآن ہے کیا، قالوا ھذا اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو اس نوجوان نے یاد کر کے قرآن کے نام سے ہمارے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی وہ یہ کہ قرآن کا مذاق اڑایا جاتا، قرآن کا بھی اور مسلمانوں کا بھی۔ چنانچہ خود قرآن کہہ رہا ہے، تم دیکھو گے کہ یہ جو قریش کے مجرم ہیں یہ ایمان لانے والوں کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب یہ مسلمانوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو باقاعدہ انگلیوں سے اشارہ کر کے گزرتے ہیں، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج تو ہم بالکل گمراہ گروہ کے پاس سے آئے ہیں۔ مسلسل مذاق اڑانا، مسلسل تانے دینا۔ دیکھیے کوڑوں کی مار، دھوپ میں بٹھائے جانے کی مار، آگ میں پھینکے جانے کی مار برداشت ہو سکتی ہے، مگر مسلسل مذاق جو آج بھی لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اس وقت تو یہ چھوٹا سا گروہ تھا، اور پھر مسلمانوں کا ہی مذاق نہیں بلکہ قرآن کا بھی مذاق۔ چنانچہ یہ 2 واقعات تو بہت مشہور ہیں تاریخ اسلام میں۔ پہلا یہ کہ جب سورہ مدثر کی درمیانی آیتیں نازل ہوئیں جن میں جہنم کا تذکرہ ہے، تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک ایسا عذاب ہے کہ انسان نہ مرے گا اس میں نہ زندہ رہے گا، یعنی ایسا محسوس ہوگا اسے کہ جیسے میں مر گیا ہوں لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ عذاب اتنا سخت ہوگا انسان کی ساری کھال جل کے سیاہ پڑ جائے گی، اور اس جہنم پر 19 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔
جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وحی کو مکے والوں کے سامنے پیش کیا تو ابو جہل کو موقع مل گیا۔ بآواز بلند کہا کہ مکے والو ذرا یہاں تو آنا اور پھر سنو کہ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ سارا مکہ دوڑ کے آ گیا۔ ابو جہل پکار کے کہتا ہے کہ سنو، آج تک تو ہم اکیلے اس سے ڈرا کرتے تھے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ 19 فرشتے اور ہیں جن سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ یہ 19 کیا 90 بھی آ جائیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے کچل کے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور یہ کہہ کے ہنسی اڑاتا ہوا چلا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جہنم پر اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، تو ایک طرف تو ابو جہل نے مذاق اڑایا، دوسری طرف سلدہ نامی آدمی کو موقع مل گیا۔ یہ سلدہ مکے کا مانا ہوا پہلوان تھا اور اتنا طاقتور تھا کہ یہ گائے کی کھال کو زمین پہ بچھا کے اس پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور چیلنج کرتا تھا یہ پورے مکہ میں کہ کوئی بھی آدمی آئے اور اس کھال کو میرے پاؤں کے نیچے سے نکال لے تو میں جانوں گا اور پھر میں اپنی شکست مانوں گا۔ یہ اس کا چیلنج تھا۔ اور آخر میں جب اسلام کا پیغام عام ہونے لگا، اس وقت تک اس کا چیلنج بڑھ کے 10 آدمیوں کا ہو چکا تھا کہ 10 آدمی بھی اگر آئیں اور اس کھال کو کھینچ کے نکالنا چاہیں تو نہیں نکال سکتے۔ یہ فقط اس پہ کھڑا ہے مگر قدموں میں اتنی طاقت ہے، اس طرح سے پاؤں جما کر کھڑا ہوتا ہے گائے کی کھال پہ کہ 10 آدمی زور لگاتے ہیں اور یہ گائے کی کھال اس کے پاؤں کے نیچے سے نہیں نکال سکتے۔ اس وقت اس نے اپنے دین کی سب سے بڑی خدمت یہ سمجھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج کر بیٹھا کہ اے شخص، تو بار بار کہتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو آ کر مجھ سے کشتی کا مقابلہ کر۔ اگر تو نے مجھے شکست دے دی تب میں مانوں گا کہ تو سچا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 10 مرتبہ پیغمبر اسلام اور اس کا مقابلہ ہوا۔ اللہ کا رسول پہلوانی کرنے یا کشتی لڑنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا کرتا، مگر کبھی کبھار اس قسم کی چیزوں کا جواب دینا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے اس کے پہلے چیلنج کو سن کر اس کا مقابلہ کیا مکے کی سرزمین پر۔ اب وہ شکست کھا گیا مگر کوئی بہانہ بنایا۔ دوبارہ کہا کہ نہیں، آج تو میں بیمار تھا، دوبارہ سے مقابلہ کرو۔ 10 مرتبہ اسے شکست ہوئی اور سارا مکہ پہچان گیا، لیکن 10ویں مرتبہ کی شکست کے بعد اس کے پاس کوئی بہانہ نہ رہا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا تھا۔ جیسے ہی قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ 19 فرشتے جہنم کی نگرانی کر رہے ہیں، تب اس نے ایک مرتبہ کہا کہ مکے والو، اس میں کیا طاقت تھی کہ یہ مجھے شکست دیتا؟ یہ تو بس اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ 19 فرشتوں کی ایک جماعت ہے۔ اب ایسا کرو کہ 11ویں مرتبہ میں اس سے مقابلہ کرتا ہوں، 2 فرشتوں کو تم پکڑ لینا، باقی 17 کا مقابلہ میں کرتا ہوں۔ ایک مضحکہ خیز انداز میں یہ بات کہتا ہے، یعنی یہ 5واں طریقہ اختیار کیا گیا قرآن کو روکنے کا۔ لوگ سننے نہ پائیں، رسول سنانے نہ پائیں، قرآن کی آیتوں کو الٹا کر کے الٹے معنی نکالے جائیں، قرآن کی آیتوں پہ بحث اور مباحثہ کیا جائے اور پھر قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے۔ قرآن 19 فرشتوں کی بات کر رہا ہے اور ایک موضوع مل گیا مکے والوں کو پیغمبر اسلام کا مذاق اڑانے کا۔ لیکن اس ساری مخالفت اور جھگڑے کے باوجود تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ اتنی ساری کوششیں کر رہے ہیں مگر براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی حملہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، فقط راستے میں کانٹے بچھانے کا عمل ہمیں نظر آتا ہے، یا سر پہ کوڑا پھینکنے کا عمل نظر آتا ہے، یا یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر بچوں نے اپنے والدین کے سکھائی میں آ کر پیغمبر اسلام پر پتھر برسائے، لیکن براہ راست یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ ابو سفیان، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ولید براہ راست یہ پیغمبر اسلام پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی شرافت تو نہیں ہے ان کے پاس، ورنہ حضرت عمار یاسر، حضرت سمیہ، حضرت بلال حبشی، حضرت خباب بن ارت رضوان اللہ علیہم، اتنے سارے مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، تو پیغمبر اسلام تو ان لوگوں کی نگاہ میں اس سارے فتنے اور فساد کے بانی ہیں۔ اگر پیغمبر کا ہی خاتمہ ہو جاتا تو یہ سارا فتنہ ختم ہو کے رہ جاتا، نعوذ باللہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ شروع میں ہمیں کچھ واقعات ملے، لیکن پیغمبر اسلام پہ کوئی براہ راست حملہ نہیں ہو رہا، جبکہ پیغمبر اسلام وہ 2 عمل انجام دے رہے ہیں کہ جن کو مکے والے کسی بھی حالت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔
پہلا عمل مکے والے قرآن کسی کی زبان سے سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی تو اتنا مارا کہ زخمی ہو کے گر پڑے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ چنانچہ قرآن کسی کی زبان سے سننا یہ قریش کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا مسئلہ تھا۔ سب سے بڑا جرم مکے میں تھا کہ کوئی قرآن کی آیت اپنی زبان سے ادا کرے، کیونکہ معلوم تھا قریش کو کہ قرآن کا اعجاز کیا ہے۔ سب کو روک رہے ہیں، کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے مگر اللہ کے رسول صبح سے شام تک حرم میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے ہیں، ساری رات اپنے گھر میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتے ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ گانے والے پیغمبر کے سامنے آ جائیں، نظر لگائی جاتی ہے مگر پیغمبر کو روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ باقی کوئی ایک مسلمان تلاوت قرآن نہیں کر سکتا۔ جس نے تلاوت قرآن کر لی اسے فوراً عربوں نے حملہ کر کے زخمی کر دیا، اس طرح کہ آئندہ وہ تلاوت نہ کر سکا، فقط پیغمبر اسلام کو اجازت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ نماز کا مسئلہ۔ مکہ کی سرزمین پر کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، جیسا کہ ایک دفعہ چند مسلمان غار میں چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی قریش نے دیکھا تو حملہ کرنے کے لیے دوڑے۔ پیغمبر اسلام حرم میں سب نگاہوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو سب سے بڑے جرم ہیں مکے والوں کے، وہ دو جرم ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، باقی وہ سارے مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے تیار۔ پیغمبر اسلام کو دیکھ کر ان کا ہاتھ کیوں رک جاتا ہے؟ کوئی تو سبب ہوگا۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی زبانی مخالفت کتنی ہی کی جائے، پیغمبر کے ساتھیوں پر کتنا ہی ظلم کیا جائے، مگر پیغمبر اسلام سے بہرحال قریش والے بھی ڈر رہے تھے۔ حالانکہ مکہ کے 7 سرداروں میں حضرت ابو طالب کو چھوڑ کر باقی 6 سردار سب پیغمبر اسلام کے مخالفین کی صف اول میں شامل تھے، اور حضرت ابو طالب کا بھی مسئلہ یہ کہ ان کا بڑا بھائی ابو لہب بھی خلاف پیغمبر تھا۔ اس کے باوجود مکے والے خاموش ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ علماء نے اس کی 6 وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مکے والے پیغمبر اسلام کی ولادت سے لے کر 40 سال تک مسلسل ایسے واقعات و معجزات دیکھتے آئے تھے کہ دل ہی دل میں ان کے یہ خیال تو بیٹھ چکا تھا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ جوان عام جوان نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد کے حالات، پیغمبر کے بچپن کے حالات، وہ سفر شام کے حالات جب حضرت ابو طالب کے ساتھ پیغمبر اسلام گئے، وہ 25ویں سال کے حالات کہ جب جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ابو جہل کے ساتھ گئے، وہ سب مکے والوں کے آنکھوں دیکھے معجزات ہیں، سب ان کے گواہ ہیں۔ بلکہ اس وقت جو پیغمبر اسلام کے ساتھی تھے آج وہی مکے کے سردار بن گئے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام کی 40 سال کی زندگی ان کے سامنے ہے۔ ان کو یہ پتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے اسی مکے میں کتنے کاہن اور کتنے راہب پیغمبر اسلام کو شہید کرنے آئے تھے، پکڑے بھی گئے تھے انہی کے ہاتھوں سے۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ولادت رسول کی رات سارے مکے میں اور ساری دنیا میں کیسی روشنیاں ہوئی تھیں، تو ہر چیز کے گواہ ہیں۔ دل میں یہ خیال تو بیٹھا ہوا ہے 40 سال کی زندگی کو دیکھ کر کہ یہ شخصیت ہم سب سے مختلف ہے، یہ ضرور کسی نہ کسی موقع پر کوئی ایسی خصوصیت پیش کریں گے کہ جس کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے۔ یہ پہلا خیال۔ دوسری چیز، ان چیزوں کے علاوہ پیغمبر اسلام کی پوری جوانی ان کے سامنے ہے، پیغمبر اسلام کا بے داغ کردار ان کے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سارے مخالفین سارا دن پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، تو پیغمبر اسلام کے علاوہ کوئی قابل بھروسہ ان کو نظر بھی نہیں آتا ہے۔ امین بھی مانتے ہیں، تبھی ہجرت تک پیغمبر اسلام کے پاس امانتیں ہیں۔ صادق بھی مان رہے ہیں، تبھی ابو جہل جیسا دشمن بھی اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ یہ دل سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مان ہی چکے تھے، مگر اپنے فائدے کی خاطر اقرار نہیں کر رہے تھے۔ مثلاً کیا فائدہ؟ اس کی وضاحت ابو جہل کے ایک واقعے سے ہوتی ہے۔ الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ 3 مختلف صحابہ کرام سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ میں مکہ میں آیا تو ابو جہل مجھ کو مل گیا، میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، اتنے میں وہ پیغمبر اسلام کے قریب سے گزرا تو ان کو دیکھ کر ان کے سامنے رک گیا، کہنے لگا کہ تم نے ہماری ساری قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے،
اب بھی تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ گھروں میں جدائی ہونے لگی ہے، شوہر اور بیوی الگ الگ ہو گئے ہیں، ہمارے بزرگ اور نوجوان ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے ابو جہل سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون تھا؟ کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کا خیال یہ ہے کہ اس پہ فرشتہ آتا ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے۔ میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ کہ بالکل جھوٹا ہے؟ ابو جہل نے سر جھکا لیا، کہا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹا بالکل نہیں ہے، جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہمارا دل بھی مانتا ہے۔ اب ان کو تعجب ہوا کہ پھر تم اس کے مخالف کیوں ہو؟ ابھی میرے سامنے تم نے اتنا برا بلا کہا دیکھو قصی کی اولاد ہے۔ قصی کون ہے؟ قصی پیغمبر اسلام کے دادا کے والد، یعنی پیغمبر اسلام کا خاندان انہی سے چلا ہے۔ قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے جناب ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ کے بیٹے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکہ اجڑ کے رہ گیا تھا، اور قصی پہلی شخصیت تھی جنہوں نے مکے کو باقاعدہ صحیح طریقے سے آباد کیا اور مکے کی خاطر اپنے حق کو چھوڑ دیا، ورنہ خاندان رسول کا حق تھا خانہ کعبہ، اس کے آس پاس کی زمین، مگر دوسرے لوگ قبضہ کر چکے تھے تو کہا ہم دور جا کے رہیں گے، مگر جو پہلے سے آ چکے ہیں ان کو ہٹائیں گے نہیں۔ بڑی عظیم شخصیت تھے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھو یہ قصی کی اولاد ہے، قصی والے، انہوں نے آ کر کعبے کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ سقائیت یعنی حاجیوں کو پانی پلانا ہمارے ذمے ہے، ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد مکے کا جھنڈا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد دارالندوہ انہوں نے بنایا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ دارالندوہ وہ کمرہ، وہ حال کہ جہاں پر ہر مشکل مسئلے پر غور کرنے کے لیے سارے قریش کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سارے سردار جمع ہوتے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہجرت سے پہلے پیغمبر اسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، مگر یہ دارالندوہ قصی نے بنوایا تھا۔ انہوں نے ندوہ بنایا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد مال خرچ کرنے کا موقع آیا، مگر اس سے بڑھ کر ان لوگوں نے خرچ کیا۔ کھانا کھلانے کا موقع آیا، ہم نے بھی بھوکوں کو کھانا کھلایا، مگر ہم سے بڑھ کر انہوں نے کھانا کھلا دیا۔ اب یہ ساری باتیں برداشت کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی بھی ہیں۔ کیا ہم اس کو برداشت کریں کہ ایک ہی خاندان میں سارے کے سارے عہدے چلے جائیں؟ خدا کی قسم جب تک کہ میں زندہ ہوں نبوت کو اس خاندان میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ دل سے مان رہا ہے، مگر فقط اس لیے کہ اس سے پہلے ہر جگہ شکست اٹھا چکے ہیں یہ لوگ۔ آج ان کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں، مقابلہ کرو پیغمبر اسلام کا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مگر جب دل سے پیغمبر اسلام کو مان لیا اور فقط خاندان کے مفاد میں، فقط پیسے کے لالچ میں پیغمبر کی مخالفت ہو رہی ہے، تو اب وہ جذبہ اور جوش تو نہیں ہے، دل تو ان کا خود ان کو ڈرا رہا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہوا تھا، اور چوتھا سبب کیا تھا؟ چوتھا سبب یہ تھا کہ یہ لوگ پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے بہت زیادہ گھبراتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر اسلام اگر اپنی زبان سے ہمارے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں تو ہم تو ختم ہو کے رہ جائیں گے، ہم تو مٹ کے رہ جائیں گے۔ اور غالباً اس کا سبب کیا ہے؟ وہی تیسری بات کہ دل سے ان کو رسول مان چکے ہیں۔ اب جب رسول مان چکے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ انتہائی گھبراتے ہیں، اسی لیے مخالفت میں ایک حد تک گئے، اس سے آگے نہیں بڑھے کہ رسول ہم کو بد دعا نہ دے دیں، رسول ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں کہ ہم مارے جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے یہ خطرہ نہیں ہے، حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ سے یہ خطرہ نہیں ہے، مگر پیغمبر اسلام سے یہ خطرہ ہے۔ اور اس کی دلیل وہ واقعہ ہے کہ جب ابو لہب کے بیٹے نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تھوکنا چاہا تھا، اور پیغمبر اسلام نے صرف اتنا کہا تھا کہ شیر جیسا جانور تجھ پہ مسلط ہو جائے، تو کتنا ڈر گیا تھا ابو لہب، کس طرح سفر کے دوران قریش کے لوگوں سے مدد مانگی تھی کہ میرے بیٹے کو بچا لو، کہیں رات کو حملہ نہ ہو جائے۔ یہ ابو لہب کی بات ہے۔ اسی طرح ابو جہل اور عتبہ کا واقعہ ہے، میدان بدر میں قریش کا سردار ابو جہل کے ساتھ۔ یہ پیغمبر اسلام کے بدترین مخالفوں میں سے تھا، مگر ایک مرتبہ جب پیغمبر اسلام کے پاس اس لیے گیا کہ کوئی مصالحت کا راستہ نکل آئے،
تو پیغمبر اسلام نے اس کی دلیلوں کے جواب میں سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی، پوری 38 آیتیں، اور آخری آیت میں پیغمبر اسلام سجدے میں گر گئے کیونکہ واجب سجدے کی آیت ہے۔ خیر، انہی آیتوں کے بیچ میں ایک وہ آیت بھی ہے، اگر یہ لوگ حق سے منہ موڑ لیتے ہیں تو میں ان لوگوں کو ڈراتا ہوں اس آگ سے کہ جس نے عاد اور سمود کو جلا کے رکھ دیا۔ یہ ساری بات خانہ کعبہ کے صحن میں ہو رہی تھی، یعنی سارا مکہ دیکھ رہا تھا، البتہ دوسرے لوگ ذرا دور بیٹھے تھے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اس آیت کی تلاوت کی، گھبرا گیا عتبہ، دوڑ کے آگے بڑھا اور پیغمبر اسلام کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ جیسے پیغمبر اسلام کو اس آیت کی تلاوت سے روکنا چاہ رہا ہو۔ جب واپس پلٹ کے قریش میں گیا تو قریش نے پوچھا، یہ کیا ہوا تھا؟ دوران گفتگو تم گھبرا کے خوفزدہ ہو کے آگے کیوں بڑھے تھے، اور تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر اپنا ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ کہا کہ انہوں نے ایک ایسی آیت کی تلاوت کر دی کہ میں پریشان ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب مجھ پہ فوراً نازل ہو جائے۔ اب دیکھیے، ڈر ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پہ ان کو اتنا یقین ہے کہ اگر پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے کسی کے خلاف کوئی جملہ نکل گیا تو پھر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ مکے میں پیغمبر اسلام کی رسالت کے اعلان کو 6 یا 7 سال گزر گئے اور قریش کی مخالفت بڑھتی چلی گئی روز بروز۔ تو آخر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پروردگار، میری قوم میرے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ بس پیغمبر اسلام کا یہ دعا کرنا تھا کہ مکہ میں قحط پڑ گیا۔ یہاں پہ علماء میں ایک اختلاف ہے کہ مکہ میں قحط پیغمبر اسلام کی بد دعا کے نتیجے میں پڑا یا اللہ نے خود ہی ان پہ عذاب نازل کیا۔ تو خیر، جب تبلیغ اسلام کو 6 یا 7 سال گزر گئے اور مخالفت بڑھتی چلی گئی تو ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑا، اور یہ قحط کب پڑا؟ جب کفر اور اسلام کی جنگ پورے عروج پر تھی۔ اس وقت مکہ کی یہ حالت ہو گئی کہ لوگ زمین کھود کر مردوں کو نکال کے ان کا گوشت کھانے لگے، مردار جانور کو کھانے لگے، اور ایک وقت آیا کہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ مکے والے انتہائی پریشان، اور دور کون سا ہے کہ دشمنی انتہائی عروج پر ہے۔ کئی مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں، 100 کے قریب مسلمان ہجرت کر کے جا چکے ہیں، مگر اس حالت میں بھی مکہ والوں نے آپس میں میٹنگ کی، کہا کہ یوں تو ہم سب مر جائیں گے، اب ہمیں اس آفت اور تباہی سے فقط ایک شخص بچا سکتا ہے، اور وہ کون؟ وہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے سب سے بڑے دشمن جمع ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ ہمیں اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ لات و منات اور عزا کو ہم نے قربانیاں چڑھائیں، صدقہ دیا، خوش کیا، پیشانی ٹیکی، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ چنانچہ باقاعدہ ایک وفد آتا ہے جس کے اندر پیغمبر اسلام کے بدترین دشمن شامل تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ پورے مکے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا تمہارا مسئلہ نہیں ہے، دعا کرو کہ اللہ بارش برسائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ وہی یا نارکونی بدم و سلامہ والی بات ہو گئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور انہوں نے دعا کی تو پروردگار نے فرمایا، یا نارکونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ٹھنڈک کی وجہ سے جناب ابراہیم کی جان جانے کا خطرہ ہو گیا۔ پھر آواز آئی، وسلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی تو ہو مگر اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ بالکل وہی واقعہ پیش آیا کہ پیغمبر اسلام نے دعا کی، بارش برسی، اور ایسی زبردست بارش کے الٹے پاؤں وفد واپس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے تھے، اب اتنی تیز بارش ہے کہ بارش ہونے سے مر جائیں گے، اتنی دعا کریں کہ یہ بارش کم ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے وہی دعا کی، پروردگار ہم پر نہیں بلکہ ہمارے آس پاس کے علاقے پہ یہ بارش برسا۔ تو مکے کے باہر کی جو پہاڑیاں اور کھیت تھے ان میں جا کر یہ پانی برسنے لگا۔ اب دیکھیں، ایک واقعے میں 2 دفعہ ان کا جانا اور واپس آنا خود یہ بتا رہا ہے کہ زبان کی کتنی ہی مخالفت کریں، پیغمبر اسلام کے کتنے ہی دشمن بن جائیں، مگر ان کو یقین ہے کہ پیغمبر کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ چنانچہ عتبہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت سن کے گھبرا اٹھا۔ ابو لہب کا بیٹا پیغمبر اسلام کی اس پیشین گوئی کو سن کر کہ تجھے شیر جیسا جانور کھائے گا،
گھبرا اٹھا اور ادھر قحط کے موقع پہ 2 دفعہ دوڑ کے آئے۔ چلیں بارش کی دعا سمجھ میں آ گئی، مگر بارش رکوانے کی دعا کرنے بھی آئے ہیں، یعنی اتنا یقین کامل ہے۔ اسی وجہ سے وہ فقط وہاں تک دشمنی کرتے ہیں رسول سے جہاں تک ان کو یقین ہے کہ پیغمبر اسلام اتنی سی بات کا پلٹ کے جواب نہیں دیں گے۔ اتنا ان کو یقین ہے کہ ہم ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول اتنی سی بات پر کہ ان کے کھانے میں نجاست پھینک دی گئی کبھی بھی ہمیں بد دعا نہ دیں گے۔ ان کے راستے میں کانٹے پھینکے جانے پر کبھی بھی بد دعا نہ دیں گے۔ فقط اس بات پر کہ ہم تالیاں بجاتے ہیں کبھی بد دعا نہیں دیں گے۔ البتہ اگر ہم نے ان پہ حملہ کیا تو خوف ہے بد دعا کا، چنانچہ کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے، وہاں تک ظلم کر رہے ہیں جہاں تک ان کو اطمینان ہے پیغمبر اسلام کی 40 سال کی زندگی کی وجہ سے کہ ہمارے لیے بد دعا نہ ہوگی۔ اور 5ویں وجہ ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے قریش پیغمبر اسلام پر براہ راست حملہ نہیں کر رہے۔ یہ واقعہ اعلان رسالت کے وقت پیش آیا کہ جب پیغمبر اسلام اعلان رسالت کرنے کے لیے پہلے صفا پہاڑی پر گئے، 3 مرتبہ اعلان رسالت کیا۔ اس کے بعد وہاں سے مروہ پہاڑی پر گئے، وہاں پہ 3 مرتبہ اعلان رسالت کیا۔ جب پیغمبر اسلام نے صفا پہ اعلان رسالت کیا تھا تو قریش دوڑ کے آنے لگے اور رسول اللہ کا پیغام سنا۔ پھر پیغمبر اسلام مروہ پہاڑی پر گئے اور 3 مرتبہ اعلان رسالت کیا۔ اب جیسے ہی پیغمبر نے اعلان رسالت شروع کیا، پیغمبر اسلام پہ پتھر پھینکے جانے لگے۔ پیغمبر اسلام وہاں سے ابو قبیس پہاڑی پر گئے۔ یہ 3 پہاڑیاں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں۔ وہاں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اعلان رسالت کیا، اور قریش کا وہ مجمع پیغمبر اسلام کے پیچھے پیچھے دوڑا چلا آ رہا ہے اور پیغمبر وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب پیغمبر اسلام پر اتنے پتھر پھینکے گئے کہ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر پتھروں کے نیچے ایک طرح چھپ گئے کہ باقاعدہ ایک پہاڑ پیغمبر اسلام کے جسم کے اوپر بن گیا۔ کوئی اگر دیکھنے والا دیکھے تو اسے کچھ نظر بھی نہ آئے۔ قریش سب کے سب واپس چلے گئے اور وہ سمجھے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی، لیکن کب اطلاع ملی؟ جب پورا دن گزر گیا، کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک ہر آدمی اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ شام کو جب جمع ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کیا واقعات ہوئے۔ اطلاع ملی، حضرت علی روتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آئے۔ جناب خدیجہ نے پوچھا کہ اے علی کیا بات ہے؟ کہا کہ پیغمبر اسلام پہ اس طرح سے سنگ باری کی گئی ہے کہ کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا اس وقت پیغمبر اسلام کہاں پہ ہیں۔ جناب خدیجہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت خدیجہ نے کھانے پینے کا سامان ساتھ لیا اور حضرت علی کے ساتھ پیغمبر اسلام کی تلاش میں نکلیں، اور آخر کار یہ پتہ چلا کہ کوہ ابو قبیس کی طرف پیغمبر اسلام گئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ایک طرف سے میں جاتا ہوں، دوسری طرف سے آپ جائیے، چوٹی پہ ہم لوگ اکٹھے ہوں گے۔ پتہ نہیں کہ پیغمبر اسلام اس طرف ہیں، اس طرف ہیں، چوٹی پہ ہیں، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم پروردگار سے تشریف لاتے ہیں، اپنے پروں کی مدد سے ان پتھروں کے پہاڑ کو ہٹاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں ہیں کہ سر سے پاؤں تک زخمی ہیں اور جسم سے خون ٹپک رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ حکم دیجئے، قوم لوط کو جس طریقے سے میں نے دردناک عذاب میں مبتلا کیا تھا، اللہ کی طرف سے اجازت مل چکی ہے، بس آپ کی اجازت کی شرط ہے۔ باقی کسی نبی میں ایسا نہیں ہوا کہ فرشتے کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہو پھر نبی سے بھی اجازت لینا پڑی ہو، مگر یہ پیغمبر اسلام کی امت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام قوم لوط پہ عذاب لا سکتے ہیں بغیر حضرت لوط علیہ السلام سے پوچھے ہوئے، مگر پیغمبر اسلام کی قوم پہ عذاب نہیں آ سکتا جب تک کہ پیغمبر اسلام اجازت نہ دیں۔ آپ اجازت دیجئے، میں ایک مرتبہ اپنا پر مار کے ساری قوم کو زمین میں غرق کر دوں گا۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ نہیں جبرائیل، تمہیں یہ اجازت نہیں ہے۔ روایت یہ ہے کہ سورج کا فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اجازت دیجئے، میں ایک مرتبہ سورج کو زمین پہ لا کے سب کو جلا کے راکھ کر دوں گا۔ اس کو بھی منع کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ زمین کے فرشتے آتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم زمین کو پھاڑ کے پوری قوم کو اس میں غرق کر دیں گے۔
पैगम्बर इस्लाम उनको भी मना करते हैं। यहाँ तक कि कायनात की जितनी भी मखलूक़ात हैं वो सब आके पैगम्बर इस्लाम की इस परेशानी को देखते हैं और इल्तिजा करते हैं कि हमें इजाज़त दीजिए। पैगम्बर इस्लाम आखिर में कहते हैं, मैं रहमत लेके दुनिया वालों के पास आया हूँ, अजाब लेके नहीं आया हूँ। इनको खुद नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको इनके हाल पे छोड़ दो। फिर हाथ उठाए, परवरदिगार मेरी कौम को हिदायत का रास्ता दिखा दे, मेरी कौम को हक पे ले आ। ऐन वो वक्त है कि जनाब खदीजा और हज़रत अली दोनों पहाड़ की दो सिमतों से होकर उस वक्त पहाड़ पे पहुँचे जब पैगम्बर के जिस्म से पत्थर हटाए जा चुके थे। सारा जिस्म ज़ख्मी था, खून जारी था और पैगम्बर इस्लाम के हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं। जनाब खदीजा ज़ब्त ना कर सकीं, घबराकर पैगम्बर इस्लाम के करीब आती हैं, आँखों से आंसू जारी हैं। ए अल्लाह के रसूल, ये आपकी क्या हालत है? पैगम्बर इस्लाम ने सारा वाक़या सुनाया। हैरान होकर कहा, अल्लाह के रसूल, मगर ये कितनी अजीब बात है कि आपके जिस्म से इस तरह से खून जारी हो रहा है और आप खून के हर कतरे को ज़मीन पर गिरने से रोक रहे हैं। जिस्म के जिस ज़ख़म से खून का कतरा निकला, पैगम्बर इस्लाम ने फ़ौरन उसको हथेली पे ले लिया और अपने चेहरा अक़दस पे उस खून के कतरे को पोंछ लिया। इसकी वजह क्या है? कहा कि ए खदीजा, अगर मेरे खून के ये कतरे मक्के की सरजमीन पे गिर गए तो फिर इन लोगों को अजाब से कोई नहीं बचा सकता और मैं ये नहीं चाहता कि इनके ऊपर अजाब आए। हज़रत अली और हज़रत खदीजा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके कोहे अबू कुबैस से उतरते हैं और हज़रत अबू तालिब के घर में लेके आते हैं जो कोहे अबू कुबैस के करीब था। पैगम्बर इस्लाम इतने ज़ख्मी हैं कि अपने घर नहीं जाते, आज की रात यहीं पे क़याम करते हैं। अबू लहब का घर साथ है, उसको पता चलता है, जाके खबर दी मक्के वालों को कि तुम तो बड़े यकीन के साथ कह रहे थे कि आज वो ख़तरा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मैंने अपनी आँखों से मोहम्मद को देखा है कि वो घर में आ रहे हैं, बस इतना सुनना था। एक मर्तबा फिर ये 10-15 आदमी अपने हाथों में पत्थर लेके आए, लेकिन बड़े हैरान, बहुत डरते हुए कि वो तो पत्थरों का पहाड़ ऐसा था कि हमने उसे हटाकर देखना चाहा था तो हमसे भी वो पत्थर ना हट सके। खुद ब खुद ये पत्थर कैसे हट गए? डर पैदा हो गया, इसलिए कि वो 4 चीज़ें तो पहले से हैं कि पैगम्बर इस्लाम के बचपन को भी जानते हैं, पैगम्बर इस्लाम के किरदार को भी जानते हैं, पैगम्बर इस्लाम की रिसालत और सच्चाई को भी मान रहे हैं, पैगम्बर इस्लाम की ज़ुबान मुबारक के असर को भी जानते हैं। जैसे ही पैगम्बर इस्लाम के घर के करीब आए, अबू लहब ने अपने मकान की छत पे चढ़ा दिया। कहा, देखो सहन में मोहम्मद लेटे हुए हैं, इनके हाथ में पत्थर हैं, ये पत्थर फेंकना चाहते हैं, मगर अब परवरदिगार इनके मजालम के सिलसिले को रोकना चाहता है। चुनांचे तारीख ये बताती है कि पत्थर फेंक रहे हैं, मगर हैरान है कि पत्थर यहाँ से सही निकलता है, पैगम्बर इस्लाम के सहन के करीब पहुँचता है, कभी दाएं चला गया, कभी बाएं चला गया, कभी पलट के अबू लहब के घर में आने लगा। आंखों देखा एक ऐसा मौजज़ा उन्होंने देखा कि ये भी रिवायत में है कि बाद लोग इतना घबरा गए कि घर वापस आ गए तो उनको बुखार चढ़ा और 1 हफ्ते तक बुखार की शिद्दत में मुब्तला रहे, मगर उस वक्त के बाद एक तवील अरसे तक किसी को हिम्मत ना पड़ी पैगम्बर इस्लाम पर बराह रास्त हमला करने की। ये जो वाक़या था इस बात का सबब बना कि ये लोग पैगम्बर इस्लाम पे हमला करने से घबराने लगे, क्योंकि पहली 4 चीज़ों से उनको यकीन तो था कि पैगम्बर जवाब देना चाहें तो जवाब दे सकते हैं, मगर अब अपनी आंखों से भी ये मंज़र देख रहे हैं। हाँ, एक बात और है कि जब इनमें से बाद लोग बुखार की शिद्दत में मुब्तला होकर अबू लहब के घर से घबरा के भागे, कुछ ऐसे भी साबित कदम थे जिन्होंने उस मकाम से हटने से इनकार कर दिया। बस जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह मंज़र देखा। अब जनाब खदीजा कमरे से निकलकर सहन में आती हैं और उन लोगों का नाम लेकर कि जो पैगम्बर इस्लाम पे पत्थर फेंक रहे हैं, बाकायदा कहती हैं, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे नहीं पहचानते? अगर अल्लाह का ख्याल नहीं कर रहे हो तो कम अज़ कम मुझे तो पहचानो। मक्का की शरीफ तरीन औरत तुमसे कह रही है कि मेरे शौहर को छोड़ के चले जाओ। बस इतना सुनना था। आखिर उनको भी गैरत आ गई। जो अपनी आंखों से मुजरा देख रहे थे, असर नहीं हुआ। अपने साथियों को बुखार में मुब्तला होते हुए देखा, असर नहीं हुआ। जनाब खदीजा ने यह नहीं कहा कि मैंने तुम पे कोई एहसान किया है, क्योंकि ये तो उस हस्ती की शान के खिलाफ है।
اتنا کہا کہ مکے کی نجیب ترین عورت، شریف ترین عورت تم سے کہتی ہے میرے شوہر کو چھوڑ کے چلے جاؤ، جن پر اب تک کسی بات کا اثر نہ ہوا تھا۔ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس ایک جملے نے اتنا اثر کیا کہ انتہائی بدترین، سنگ دل ترین دشمنان تھے مگر واپس چلے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔